اب ایک اور موضوع کو بیان کریں، ممکن ہے بعد میں کسی کو پریشانی ہو تو ہو، ہمارا کام ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا۔ کربلا پر بدترین جو ظلم ہو رہا ہے اس میں ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے اور حتیٰ اس ظلم کے لیے پیسے دے رہی ہے۔ وہ ظلم آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ جاہل قسم کے خطیبوں کو مخصوصاً تشویق کرنا، اپریشیٹ کرنا کہ آپ نئے نئے مصائب پڑھیں۔ بدترین ظلم ہے کربلا پر امام حسین۔ یہ کہنا کہ پچھلی دفعہ جو آپ نے حضرت علی اکبر کے پڑھے تھے پونے گھنٹے کے، اس دفعہ پونے گھنٹے کے بالکل نئے پڑھے، اس سے بڑھ کر کربلا پہ کوئی ظلم نہیں۔ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اول تو خطبہ جاہل کیوں ہو؟ کہنا چاہیے بابا تو جاہل ہے، تجھے پڑھنا نہیں، کم سے کم علامہ رشید ترابی صاحب کے مصائب پڑھ کے آ جا۔ علامہ رشید ترابی نے ساری زندگی ایک ہی مصائب پڑھے، 1.5 منٹ۔ علامہ طالب جوہری صاحب نے ہمیشہ ایک ہی مصائب پڑھے، کتنے منٹ؟ 1.5 منٹ۔ یہ پونے گھنٹے کے مصائب کے بعد ہوگا کیا؟ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، جھوٹ۔ آپ جانتے ہیں اس کا اگلا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ محرم کے لیے بتا رہے ہیں اور مرحومہ کے ثواب کے لیے بتا رہے ہیں۔ اس کا اگلا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ دشمنان اہل بیت سوال کریں گے یہ والے مصائب کس کتاب میں؟ آپ کا خطیب جواب دے گا میرا دل کہہ رہا تھا۔ بعد میں لوگ کہیں گے کہ یہ ساری باتیں ان کا دل ہی کہتا ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ نتیجہ نکلے گا اس کا آخر میں۔ 2 سال پہلے ایک مصائب ہم نے سنے ایک سرائکی خطیب کے، اور وہ لڑکا تھا بالکل لاؤبالی قسم کا، لفنگا قسم کا، کہ یہ امام حسین پہ خود ظلم ہے کہ ایسے افراد آ کے مصائب پڑھیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب جناب جعفر طیار تجارت پہ جاتے تھے، ان کا کام تجارت تھا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ سوال کرتے تھے، سلام اللہ علیہ، تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو زینب سے سوال کرتے تھے کیا لاؤں، تو وہ کہتی تھی میرے لیے سیرا لانا، کبھی یہاں کا سیرا، کبھی ماں کا سیرا، کبھی یہاں کا سیرا، کبھی ماں کا سیرا۔ اب جب یہ کربلا سے نکلے تو 18 اونٹوں پہ سیرے تھے۔ کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو جس سے کربلا پہ لوگوں کو شک ہونے لگے؟ کیوں وہابیوں کا ساتھ دے رہے ہو یہ باتیں کر کے کہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ بھی جھوٹ ہے، باقی بھی جھوٹ ہے؟ جو مصائب جاننے کے ہیں وہ تو ڈسکس ہی نہیں ہو رہے۔ اردو دنیا میں تقریباً ہم نے چیلنج کر کے کہا تھا، سب سے پہلے شاید ہم نے ڈسکس کیا اس چیز کو کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بیٹی بھی تھی؟ نہ، ہمیں تو نہیں معلوم۔ یاد رکھیں کربلا میں خود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بیٹی تھی جن کا نام تھا ام کلثوم۔ کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے داماد تھے جو شہید ہوئے، جن کا نام تھا قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار، یعنی حضرت زینب کے شوہر کے بھائی کے بیٹے سے شادی ہوئی تھی حضرت زینب کی بیٹی کی۔ ارے اصل مصائب پڑھ لو، ادھر ادھر جا کے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مصائب بنا رہے ہیں لوگ پیسے کے لیے، کیونکہ ہم اور آپ دے رہے ہیں اور خون امام حسین کا اور عزاداری کے سید الشہداء کا مذاق بنوا رہے ہیں۔ یہ کام نہ ہونے دیں محرم۔ عادت ڈالیں کہ اس ماہ محرم میں ایک اوتھینٹک قسم کا مقتل پڑھیں کہ ایک مقتل میں کیا ہے۔ ہم نہیں کہتے جو کچھ ہے وہ ایک ہی کتاب میں ہے نا، درجنوں کتابوں میں چیزیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کسی خطیب کی مجلس رسب کریں، لیکن یاد رکھیں اگر 10 نوجوان خط لکھ کے خطیب کو دے دیں کہ یہ جو آپ نے مصائب پڑھیں برائے مہربانی بتائیں کس کتاب سے پڑھے ہیں، اور کل جب آپ آئے تو ریفرنس نوٹ کر کے آئیے گا، اردو کی کتاب کا بتائیے گا کہاں سے پڑھے ہیں۔ ہلکے ہلکے لگام لگ جائے گا ان بے دینوں میں۔ لڑائی جھگڑا نہیں، خالی کہ ریفرنس دو۔ جب 10 خط جائیں گے، حتیٰ 5 خط جائیں گے، وہ کہے گا یہ پبلک بیدار ہو گئی ہے، اب جھوٹ نہیں چلے گا۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، کسی کی مجلس سے سوال کرو یہ آپ نے کہاں سے پڑھے ذرا بتائیے گا۔ تمہارا دل کہہ رہا ہے، تمہارے دل کو اجازت دی ہے کسی نے؟ اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے جو کہا جاتا ہے زبان حال۔ یہ آپ کو دغا دیں گے لوگ کہ جو علماء نے کہا ہے زبان حال جائز ہے۔ اب یہ آپ کو بتا کہ وہ مصائب کی جانب جائے، زبان حال کیا ہے اور زبان قال کیا ہے۔ زبان حال سے کیا مراد ہے تو آپ کو بتائیں۔
جناب علی اکبر کے مصائب کے وقت آپ ایک باپ کی کیفیت کو بیان کریں، اسے کہتے ہیں زبان حال، کہ ایک باپ کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے امام حسین کی منزلت اور مقام کو دیکھتے ہوئے۔ یہ جو بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ بیٹے کو جانے نہیں دے رہے تھے، رو رہے تھے اور گر رہے تھے، قطعاً غلط ہے، کسی مقصد میں نہیں۔ عام انسان سوال کر سکتا ہے، دوسروں کے نوجوان جا رہے ہیں، مائیں قربان کر رہی ہیں، امام حسین جو ہے وہ بے چین ہے، کیا توہین ہو رہی ہے؟ مقتل کا جملہ کیا ہے کہ جناب علی اکبر امام حسین کے پاس آئے، استاذنا یعنی طلب کیا، فاذن لہ، فاذن لہ کی عربی میں کیا معنی ہے؟ پس حسین نے اجازت دے دی۔ ہاں گریہ کیا امام حسین نے، گریہ علامت تھی محبت کی، لیکن روکا نہیں، اور اس کے بعد وجہ بھی بیان کی کہ یہ کون ہے جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے۔ اللهم اشهد قد برز عليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا واذا اشتقنا الى نبيك نظرنا اليه، شباہت رسول کی وجہ سے۔ لیکن ایسے مسائل پڑھنا کہ عام شہداء کی مائیں، عام سے مراد عام نہیں ہے، یعنی امام حسین کے نسبت عام خواتین تحمل کے ساتھ امام حسین کے لیے مصائب بیان کیے جائیں، معاذ اللہ کہ جی کونیوں سے گئے اور گر کے گئے اور ایسے ہو گئے، ایسا کہاں لکھا ہے اس میں؟ جی میں نے سنا ہے خطیب سے، اصل کون سا خطیب؟ امام حسین کی ذات ایسی ہو گئی ہے جو چاہے جب چاہے پبلک کو خوش کرنے کے لیے ادھر ادھر سے بات کرے، یہ ذمہ داری ہے۔ پھر ہم عرض کریں، کسی کو برا لگے تو لگے، ایک ہستی کو پتا ہے ہمیں وہ خوش ہیں، امام زمان علیہ السلام۔ امام حسین کی شخصیت کا مذاق نہ بننے دیں، کربلا کا مذاق نہ بننے دیں کسی بھی اعتبار سے۔ زبان حال کیا ہے؟ کیا آپ یہ بیان کریں؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ مثال کے طور پہ گرمی کا یہ عالم تھا، سورج سوا نیزے پہ تھا، لیکن پبلک بھی تو ایسی ہو کہ جو محاورے سمجھتی ہو، سورج سوا نیزے پہ تھا تو یہ نہ کہے کہ جی شیعہ اس کے قائل ہیں کہ جی واقعا سورج نیچے آ گیا، نا سورج کو نیچے نہیں آ گیا، سوا نیزے پہ ہونے سے مراد ہوتی ہے گرمی تھی۔ ناک کسی کی لمبی جب کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے اکڑ بہت ہے، جب کہتے ہیں زبان اس کی لمبی ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ اس یہ آدمی بدتمیز ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتی زبان کندھے پہ پڑی یعنی واقعا ایک آدمی ہے اس کی زبان یوں نکل کے اس نے یوں ڈالی ہوئی ہے، یہ محاورے ہیں۔ اب اگر محاورے استعمال ہوں کوئی بات نہیں، کہا جائے کہ جی گرمی تھی، بچے گریہ کر رہے تھے، التش کی صدائیں تھیں، تلواریں چمک رہی تھیں، نیزے لہرا رہے تھے، طبل بج رہے تھے، ایسی منظر کشی آپ بے شک پونے گھنٹے کر لیں، بہترین عبادت ہے۔ لیکن جس وقت اپنی جانب سے ایک جملہ کہا اور نسبت دی امام حسین کے لیے کہ امام حسین نے یہ کہا ہے علی اکبر، یہاں پہ فوراً پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے ایسا پڑھا ہے کہیں امام حسین نے کہا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے معصوم کی جانب نسبت دینا حرام ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کو شوق ہو تو یاد رکھیں کہ مجلس شوق کی چیز نہیں ہے، مجلس امام حسین کی خدمت کی چیز ہے، اور اگر شوق ہے تو پڑھا جائے، پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو مولانا نقن صاحب، ذیشان حیدر جوادی صاحب، مولانا رضی جعفر صاحب، مولانا صادق حسن صاحب، ان جیسے افراد کے مصائب کو پڑھیں تو کہہ سکتے ہیں میں نے پڑھے لکھے لوگوں کی جی کتاب مصائب سن لیے تھے، ان کی مجلس سن لی تھی۔ تو محرم میں اس چیز کی جانب توجہ رہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو امام حسین علیہ السلام اور عزاداری کا دفاع کرنا ہے۔ اسلام آباد میں ایک ہماری کزن کی مجلس تھی، ان کو جو ہے وہ اچھی ذاکرہ نہیں مل رہی تھی پڑھی لکھی، تو جو باپردہ ہو اور کتابیں پڑھ کے مجلس پڑھتی، سوچ کے نہیں پڑھ کے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس تاریخ میں ان کی مجلس ہوتی تھی وہ بالکل آخری ایام تھے اور اس وقت تک کوئی نہیں ملی، سب انگیج۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جو ملے بلا لیں۔ میں نے پوچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگی ہم نے جہاں 4 نوحے ہوتے تھے وہاں 8-10 نوحے کر دیے، لیکن کسی غلط عورت کو نہیں بیٹھنے دیا۔
پہلے کیا ہوتا تھا اگر آپ توجہ دیں، خود ہمارے سامنے جو گھروں کی مجلسیں ہوتی تھی اس میں ایک نوحہ ہو گیا، ایک مرثیہ ہو گیا اور تبرک ہو گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ہر مجلس میں ایک عورت یا ایک مرد خطاب کر رہے ہیں۔ پوچھا جائے کیا اتنی بڑی تعداد میں قوم میں پڑھے لکھے لوگ آ گئے؟ کہا جائے نہیں، ان کو شوق ہے۔ کوئی بھی علم شوق پہ نہیں چلتا، مطالعے پہ چلتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ فضائل اپنی جانب سے، مصائب اپنی جانب سے، بجائے لوگ امام حسین کی تعلیمات سے آشنا ہوں، ان جوہلا کی وجہ سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ اگر روز قیامت جناب سیدہ یہ سوال کر لیں کہ تم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوانے کے لیے تو اچھے ٹیچر ڈھونڈتے تھے، میرے حسین کے دین کو پھیلانے کے لیے اور حسین کے مصائب کو بیان کرنے کے لیے تم نے کوئی معیار قرار نہیں دیا، چاہے گویہ ہو، چاہے میراثی ہو، چاہے جو ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، اپنے بچوں کو تو تم نے کبھی جوہلا کے پاس ٹیوشن کے لیے بھی نہیں بھیجا، میرے حسین کے ذکر کے لیے اور میرے بابا کے دین کو بچانے کے لیے تم نے یہ کیا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔